جی آ جائیں۔ حاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادتہ شریفۃ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی پناہ کہ ہم تو درکنار کوئی بھی مسلمان، ادنا سے مسلمان یہ کہہ سکے، ہماری تو کہنا دور کی بات، کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، بلکہ آپ کے جوتوں کے غبار کا ذکر کرنا اور آپ جس سواری پر سوار ہوتے تھے اس کا بول و براز کا ذکر کرنا، وہ مستقبح قبیح ہو، بدعت سیئہ حرام ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ فالاحوال التي لها ادنا تعلق برسول، پس وہ شخص جس کا تعلق ادنا سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پس وہ احوال جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا بھی، یعنی ہر وہ چیز جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے تھوڑی سی بھی، اس کا ذکر کرنا، من احب المندوبات، وہ مندوبات میں سے ہے اور اعلیٰ مستحبات میں سے ہے، اندنا ہمارے نزدیک، سواء کان ذکر ولادت شریفہ، چاہے وہ ولادت شریفہ کا ذکر ہو، چاہے وہ ذکر بولہ، چاہے وہ آپ کے بول براز، آپ کا قیام قعود، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ان چیزوں کا ذکر ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث برکت ہیں، مستحب ہیں، اعلیٰ درجے کی مستحبات میں سے ہیں۔ کما ہوا مصرح، جیسے کہ اس بات کی تصریح تصریح کی گئی ہے فی رسالتنا، ہمارے رسالے کے اندر، المسمات بالبراہین القاطعہ، کس کے اندر بھائی؟ براہین قاطعہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا بھائی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عبدالسمیع رامپوری کو کہا ہے کہ نفس ولادت ذکر کو کوئی بھی برا نہیں کہتا، بلکہ یہ تو ہمارے نزدیک ایک پسندیدہ مستحب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، البتہ جو رسومات اور جو بدعات اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی محفل میلاد میں جانا، شریک ہونا درست، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، فی موازن شتیٰ، کئی جگہوں کے اندر، ٹھیک ہے بھائی، ان میں سے ایک، اچھا، وفی فتاوی مشائخنا، اور ہمارے بزرگوں کے فتاویٰ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کما فی فتویٰ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، جیسے کہ کس کا فتویٰ ہے؟ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو کہ شاگرد ہیں کس کے؟ شاہ محمد اسحاق دہلوی ثم المہاجر مکی کے۔ ننقلہ، ہم اس کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ترجمہ کرتے ہوئے، لتکونا، کیونکہ وہ اردو کے اندر تھا، حضرت کہہ رہے میں اس کو عربی کے اندر اس کو نقل کر رہا ہوں، لتکونا نمونۃ عن الجمیع، تاکہ وہ بطور علامت بن جائے تمام اعتراضات کا۔ سئلہ، جو کہ حضرت سے سوال ہوا رحمہ اللہ تعالیٰ، ان مجلس المیلاد، میلاد کے بارے میں بھی، ای طریق یجوز ہو، کس طریقے سے جائز ہے اور کس طریقے سے محفل میلاد کرنا جائز ہو نہیں ہے۔ فاجابہ، چنانچہ انہوں نے جواب دیا، بان ذکر الولادۃ الشریفہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، لسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بروایات صحیحہ، صحیح روایات کے ساتھ، فی اوقات، ایسے اوقات کے اندر، خالیۃ عن وظائف العبادات الواجبات، جو خالی ہوں ایسی اوقات سے جو واجبات، یعنی جو فرض عبادات جس میں ہوتی ہیں نماز وغیرہ، ان اوقات سے کیا ہو گئی؟ جب خالی ہو، ٹھیک ہے، وہ بکیفیات، اور ایسی کیفیات کے ساتھ ہو، کلم تکن مخالفت عن طریقت صحابتی، جو صحابہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو اور اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو، المشہود لہا بالخیر، جس کے خیر ہونے کی شہادت دی گئی حدیث میں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، اسے عمرات ہے، وبالاعتقاد، اور ان اعتقاد کے ساتھ محفل میلاد کرنا، التی موہومۃ بالشرک والبدعۃ، ٹھیک ہے، ایسے اعتقادات کہ التی، جس کے اندر کیا ہو گئی؟ شرک کا وہم ہو یا بدعات ہو، یا ایسے وبالآداب، اور ایسے طریقے پر ہو کہ لم تکن مخالفا عن سیرت صحابتی، جو کہ صحابہ کی سیرت کے مخالف نہ ہو، جو کہ مصداق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، ان ما انا علیہ واصحابی، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں شرک کا وہم بھی نہ ہو، بدعات بھی نہ ہو، اور ان طریقے کے خلاف بھی نہ ہو جو صحابہ کے طریقہ تھا اس کے خلاف ہو نہ ہو۔ اچھا، وفی مجالس، اور ایسی مجالس کے اندر ہو، خالیۃ عن المنکرات شرعیہ، جو کہ منکرات شرعیہ سے بھی کیا ہوں؟ خالی ہوں۔ حکم کیا ہے؟ موجب للخیر، یہ حکم آ گیا، ایسی محفل میلاد کرنا کیا ہے؟ خیر کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، بشرط، اس شرط کے ساتھ، ان یکون مقرونا بصدق النیہ،
اس شرط کے ساتھ کہ نیت صحیح ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. وَاعْتِقَادُ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ الْأَذْكَارِ الْحَسَنَةِ، اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ بھی باقی تمام مستحب جو نیکیاں ہیں ان کے اندر یہ بھی کیا ہے بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے نیکی کا ایک کام ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی نیکی کا کام ہے باقی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ہم بعض دفعہ تبلیغ والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دین کا کام صرف یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، باقی جو علماء کر رہے ہیں یا باقی جو دوسرے کر رہے ہیں وہ دین کا کام نہیں ہے. تو یہ ان کا نظریہ غلط ہوتا ہے. جو بعض خوش قسم کا بھی جو آج کل آ جاتے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا ہونا چاہیے بھی، یہ سمجھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی دیگر مستحبات یا دیگر نیکیوں میں سے ایک نیکی کا کام ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے صرف محفل میلاد ہی نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں ہے. سال میں ایک دفعہ محفل میلاد کر لی، جیسے کہ آج کل بیرونوں کا طریقہ ہے، ایک میلاد کر لی، پورے سال گناہ کرو 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 کرو. تو ہم میلاد تو کرتے ہیں ہم لوگ، صحیح ہے. تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ غیر مقید، اور پھر اس کو مقید نہ کیا جائے کسی وقت کے ساتھ. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب اس طرح ہو محفل میلاد، لا نعلم احد من المسلمین، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص ان یحکم علیہ، اس کو پر یہ فیصلہ کرے گا بکونہ غیر مشروع، کہ یہ غیر مشروع ہے یا بدعت ہے، الی آخر الفتویٰ، یہ ہے حضرت کا بالکل فتوے کا آخر. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، فعلم من ھذا، اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی، انا لا ننکر ذکر ولادت شریفہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے کو انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم انکار کرتے ہیں ان امور پر جو کہ منکر امور ہیں، التی ان ضمت معها، جو کہ اس محفل میلاد کے ساتھ مل چکے ہیں، کما شفتموها فی المجالس المولودیہ، جیسا کہ کیا ہے بھئی آپ نے خود دیکھا ہوگا ایسی مجالس مولودیہ کے اندر جو کہ فی الہندی کس میں ہوتی ہیں بھئی، ہندوستان کے اندر ہوتی ہیں. من ذکر روایات، اس میں کس طرح کی روایات ہوتی ہیں، واہیات، موضوع روایات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. والاسراف فی ایقاء الشموع، اور پھر اسراف کیا جاتا ہے کیا چیز بھئی، چراغوں کو جلانے میں اور خوبصورتی کو کرنے میں. واعتقاد کونہ واجباً، اور اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ محفل میلاد کرنا کیا بھئی واجب ہے. کس طرح عقیدہ ان کا بن جاتا ہے، جو لوگ نہیں کرتے یہ لوگ ان کو پر کیا کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں. تو وہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے تان اور سب کی وجہ سے اور تکفیر کرنے کی وجہ سے، علامن ان لوگوں کو پر جو حاضر نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی مجلس کے اندر. وغیرہا من المنکرات شریعہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منکرات شریعہ، التی لا یکاد یوجد، کہ نہیں ہے کہ کوئی محفل میلاد اس سے خالی ہو. فلو خلا من المنکرات، اگر کوئی ایسی محفل میلاد ایسی منکرات سے کیا ہو بھئی مبرہ ہو، خالی ہو، ہاشا، اللہ کی پناہ کا ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا منکر ہے، بری بات ہے یا بدعت ہے. وکیف یظن بمسلم ھذا القول شنیع، کس طرح گمان کیا جا سکتا کسی مسلمان کی طرف سے اس طرح کا برا قول. فھذا القول علینا ایضا، یہ بھی ہمارے اوپر ایک قسم کا اعتراض ہے، جو ملحد دجال کذاب قسم کے لوگوں نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، منسوب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، اللہ کی لعنت ہو ہر خشکی اور باہر، ہر نرمی اور سختی والی جگہ کو پر ان کو پر. صحیح ہے بھائی. دیکھیں بعض لوگ آتے ہیں، وہ آ کے جو ہے نا خوم خواہ الٹی جھوٹی روایات پیش کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی، جھوٹی روایات پیش کر. ہمارے حضرات کے ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے، وہ جیسے مفتی سعید جانتے ہو، عمران خان کا جس نے نکاح پڑھا ہے، دیکھا تھا پھر بعد میں وہ جو عدت کے اندر، ہاں جس نے پڑھایا تھا اسلام آباد والا مفتی سعید، جی جو بندی ہے نا وہ بھی مفتی سعید، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے. ہمارے اکابر کا تو طریقہ یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مجلس میں ایک بندے نے یہ کہہ دیا، مولوی احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصے ہو گئے. تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی بھئی، اس کے اندر سمندر کے اندر، اور اللہ کی لعنت ہو سہلن و جبلن، ہر نرم اور سخت زمین پر جہاں بھی یہ لوگ رہے ہیں وہاں پر ان کو پر اللہ کی رسوائی، اللہ کی لعنت ان کو مقدر بن جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
خلیل احمد صاحب صحیح، اس کے اوپر کس نے سائن کیے ہیں؟ اشرف علی تانوی کہ ایسے خام خواہ کو الٹی بات. اس دن بھی میں نے آپ کو خطبات ان کے الفاظات الیومیہ کے اندر جب سے محفل میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ولادت کا ذکر ہو یا آپ کے بول بیراز کا ذکر ہو، آپ کا قعود قیام کا ذکر ہو، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے مندوبات اور مستحبات میں سے ہے. ہم اس کو بدعت نہیں قرار دیتے. ہاں البتہ اس وقت یہ گناہ اور بدعت ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ کیا ہو، بہت ساری منکرات جمع ہو. ہم نے کہا کہ یہ آپ کس کے اندر بھی ہم نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہیں. نفس ولادت کا ذکر کا کسی نے انکار نہیں کیا. انکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ یہ منکرات شرعیہ اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. شرعی طور پر جو منکر ہوتی ہیں وہ چیزیں اس کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے بھائی، بولو، ممنوع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، بریلویوں کی عادت یہ ہے ہمیشہ سے، بریلوی ایک کام کرتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ مثال دیکھو کیسے دیتے ہیں. مثال کیسے دیتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے گھی کے اندر، دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ دودھ کو پھینک دیتے ہو یا مکھی نکال کر پھینکتے ہو؟ گھی کے اندر مکھی چلی جائے آپ مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو. گھی تو پھر بھی باقی رہتا ہے. دودھ میں چلے جائے مکھی اٹھا کے پھینک دیتے ہو، دودھ تو پھر بھی باقی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اس محفل میلاد کے اندر منکرات آ گئی ہیں نا تو آپ منکرات کا رد کرو، محفل میلاد کا رد نہیں کرو. 12 ربیع الاول کو اگر ہم ڈانس کرتے ہیں یا عورتیں باہر نکل کر آتی ہیں ڈانس کرتی ہیں نا، تو آپ یہ کہو کہ یہ ڈانس کرنا صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ مثالیں کہاں سے دیتے ہیں بھائی؟ یہ مثالیں دیتے ہیں یہاں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے. ان کو باقی مثالیں نہیں ملتی. اچھا، سوال یہ ہے، ہاں الیاس قادری کا کلپ موجود ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے تو کہتا ہے کہ بریانی تو حضور کے دور میں تو نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی نہیں کھائی، پھر تم بریانی کیوں کھاتے ہو؟ بریانی کھانا بھی بدعت ہونی چاہیے، پھر تم کیوں کھاتے ہو بریانی؟ جس کا دل، وہ کہتے ہیں نا، بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے بولا 4 روٹی ہوتی ہے. وہ بھوکا جو تھا، اس کو تو روٹی نظر آ رہی تھی ہر جگہ. تو اب جس کو یہ ہر وقت دماغ پر جو ہے بریانی کی دیگ کی تہ جمی ہوئی ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ حضور کے دور میں بریانی کہاں تھی؟ اگر تو جو ہے حضور کے دور میں بریانی نہیں تھی، تم وہ کھاتے ہو تو پھر ہمیں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سمجھے؟ تو اس طرح کی. تو بھائی دیکھیں، سوال مسئلہ اب شریعت کا مسئلہ ہے نا. اب ہم جب مسئلہ پوچھیں گے ہم کہیں کیا غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، غصب شدہ زمین پر، ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین کے اوپر، ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھنا جائز ہے؟ مسجد بنانا جائز ہے؟ بولو، نہیں ہے نا. آپ یہ مسئلہ یوں نہیں بتانا چاہیے آپ کو، اور نماز پڑھنا تو فی نفسی ہی جائز کام ہے. ہاں، یہ غصب کرنا اچھی بات نہیں ہے. ان کو یوں بتاتے ہو مسئلہ. حکم کیا لگاتے ہو بھائی؟ کہ اب چونکہ نماز ایسی چیز کے ساتھ ملوث ہو چکی ہے جو شرعاً جائز نہیں تھی، تو کہا کہ نماز پڑھنا وہاں پر جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. تو یہ کہنا مکھی گھر جائے مکھی کو نکال کے پھینک دیتے ہو، تو تمہیں کھانے پینے کے علاوہ دین کے مسئلے تم کرو کہ تم کھانے سے مکھیاں نکال لو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب جب ان سے یہی باتیں جب کی جاتی ہے نا پھر تو ابھی ہم نے مولانا احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اور یہی فتویٰ کہاں پر منقول ہے؟ براہین قاطعہ. کیونکہ میں نے پوری نہیں پڑھائی تھی، آپ لوگوں کو بس وہاں تک روک دیا تھا وہ اعتراض. آگے چل کے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، مولانا احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ نہ اور یہ ان کے بزرگوں میں سے تھے. یہ عبدالسمیع رامپوری اس کو اپنا وہ مانتا تھا، استاد مانتا تھا. تو جب وہ فتویٰ دکھائے کہ بھائی تیرے اپنے استادوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کس وقت جائز ہے کس وقت جائز نہیں ہے، تو وہی فتویٰ یہاں پر بھی ذکر کر دیا کہ بھائی ہم نے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں. یہ اس فتاوے کے اندر دیکھو مختلف قسم کے فتوے جمع ہیں. صحیح ہے؟ محفل میلاد کے بارے میں دیکھو ایک فتویٰ یہاں پر ہم یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں. لوگوں نے جواب دیے
ایک جواب دیکھو یہاں پر بھی آ رہا ہے، ذکر ولادت اور اصال ثواب میت کرنا جائز اور مستحب ہے، لیکن جس طرح جہلا زمانہ نے قیام وغیرہ متفرق قیدیں نکالی ہیں وہ بدعت سیاح ہے، اور اصرار کرنا بدعت کبیرہ ہے، اور بعض وقت نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ جواب کس نے دیا؟ حکیم محمد ضیاء الدین عفیانہ بکرام بندہ احمد، حکیم محمد ضیاء الدین خلیفہ حافظ حضرت ضامن صاحب شہید، جانتے ہو ان کو کون ہے یہ؟ حافظ ضامن صاحب شہید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور یہ جنگ آزادی 1857 کی جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کو گولی لگی تھی یہاں پر پاؤں میں، انگریز نے گولی ماری تھی ان کو یہاں پر، نہ ادھر جو ہے نا، ادھر اس جگہ پہ ان کو گولی لگی، حافظ ضامن شہید۔ تو یہ شہید ہو گئے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب وہاں سے اس وقت نکل گئے تھے، گولی ماری تھی ان کو، ٹھیک ہے۔ ان کا فتویٰ یہاں موجود ہے، حالانکہ ہے کون سی کتاب یہ؟ فتح رشیدی میں مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ یہ نہیں، تو مختلف لوگوں کے فتوے بھی اس کے اندر جمع ہوئے ہیں تائید کے اندر۔ تو حضرت گنگوئی ہی نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بات تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، جی پھر حضرت گنگوئی کو پر تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اب ایک اور، بدون کیا مجلس میلاد کا انعقاد بھی اس طرح کرتے 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 آگے ایک فتویٰ ایک اور نقل ہوا ہے، فتویٰ مولوی احمد رضا خان صاحب درباب میلاد شریف، ایک اور فتویٰ یہاں پر، جی یہ فتویٰ کہاں ہے؟ جی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ فتویٰ ہے کیا؟ فتویٰ درباب عدم جواز مجلس مولود مروجہ از مجموعہ فتاوی قلمی مولوی احمد رضا خان صاحب، منقولہ از باب الحذر، صفحہ 291 سے 492 اور 493، موصولہ از مولوی عبدالصمد صاحب رامپوری۔ انہوں نے اس کو کیا کیا، بھیجا ہے، ہم اس فتوے کو کیا کر دیتے ہیں یہاں پر نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ استفتاء اس مسئلے میں کہ مجلس میلاد حضور خیر العباد علیہ الوفد تحیۃ الی یوم التناد میں جو شخص کے مخالف شرع مطہر، مثلا تارک الصلاۃ، شارب خمر ہو، داڑھی کترواتا ہو یا منڈواتا ہو، مونچھیں بڑھاتا ہو، بے وضو، بے ادبی، گستاخی سے بے روایات موضوعہ، تنہا یا دو چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا یا پڑھاتا ہو، اگر کوئی مسئلہ بتائے، تنبیہ کرے تو استہزاء مزاح کرے، بلکہ اپنے مقتدیوں کو حکم کرے کہ داڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں۔ جیسے کس نے کہا تھا؟ داڑھی والوں سے داڑھی کاٹنے والے بہتر ہیں۔ مجھے تو 90% داڑھی والوں کو پر کیا آتا بھی؟ عمران خان غالب، ہاں عمران خان نے یہ بات کی تھی، یہی بات، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اچھا وہ کہتے ہیں بہتر ہے کیونکہ جیسے ان کے رخسار صاف صاف ہوتے ہیں، داڑھی کاٹنے کے جس طرح ان کے رخسار کیا ہوتے ہیں، صاف صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے دل مثل آئینے کے صاف و شفاف ہیں۔ ایسے شخص سے مولود شریف پڑھوانا یا اس کو پڑھنا یا ممبر و مسند پر تعظیماً بیٹھنا بٹھانا بانی مجلس و حاضرین و سامعین کا ایسے شخص کو بوجہ خوش آوازی کے چوکی پر مولود پڑھنے بٹھانا جائز ہے، یعنی چوکی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیج پر، ٹھیک ہے بھائی۔ اور ایسے آدمی سے رب العزت جل مجدہ اور روح حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہوتی ہے یا ناخوش، اور پروردگار عالم ایسی مجالس سے خوش ہو کر رحمت نازل فرماتا ہے یا غضب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان محافل میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بانیین اور حاضرین محافل کے مستحق رحمت ہیں یا غضب، بین من الکتاب توجیر عند رب الارباب۔ یہ سوال ہوا، کس نے کیا کیا بھائی؟ مولوی احمد رضا خان سے یہ والا سوال پوچھا، سمجھ گئے سوال کو؟ اب احمد رضا خان کا قلم ایسا قلم کہ جس نے جو ہے دشمنوں کی گردنیں کو اڑا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کیا جواب یہ کہتا ہے افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں، جو افعال بتائے گئے ہیں نا، کہ وہ نماز کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، شراب پیتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، مونچھیں بڑھاتا ہے، اور بے وضو بے ادبی گستاخی سے برائیوات موضوع تنہا یا اس طریقے سے داڑھی کٹی ہوئی وہ لوگ پڑھتے ہیں محفل میلاد، اور یہ کہتا ہے کہ داڑھی والے ان سے بہتر کون ہیں؟ بغیر داڑھی والے، کیونکہ جس طرح ان کے چہرے صاف ہیں اس طرح دل بھی ان کے صاف ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں اور ان کا مرتکب اشد فاسق و فاجر مستحق عذاب نیران و غضب رحمان
اور دنیا میں مستجب ہزاران ذلت و ہوان خوش آوازی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے مجرد مسند پر کہ حقیقتاً مسند حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعظیماً بٹھانا اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے. اس سے ایسی مجلس پڑھوانا کیا بھی حرام ہے. اب آپ خود بتاؤ کہ بریلیوں کی جتنی بھی آج کل محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر داڑھی منڈے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, پڑھنے والے, نعتیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا. ابھی اس میں دیکھ لو آپ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آئے گا کتنے سارے داڑھی کٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ کیا پڑھتے ہیں بھائی, اسٹائلش ان کا داڑھی کٹ. داڑھی کاٹ کے اور وہ جو نعتیں پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ کہہ رہا ہے کہ ممبر پر بٹھانا حقیقت میں ممبر رسول, یہ حضور کی مجلس اس پر بٹھانا ہے مسند پر, اور یہ تو حرام ہے بالکل ایسے شخص کا اکرام کرنا. آگے یہ کہتا ہے تبیین الحقائق, ٹھیک ہے, اور فتح اللہ المعین اور تحتاوی علی مراقی الفلاح وغیرہ میں ہے. سب کتابوں کے نام لکھ کر بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. فی تقدیم الفاسق تعظیمی وقت وجب علیہم الاہانۃ شرعا, ٹھیک, یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فاسق کو بڑھانا دراصل اس کی تعظیم کرنا ہے. فاسق کو کیا کرنا بھائی, آگے کرنا, گویا کہ اس کی کیا کرنا ہے, تعظیم کرنا ہے. حالانکہ ان پر شرعاً اس کی اہانت کیا ہے, واجب ہے. شریعت نے حکم دیا ان کی توہین کی جائے نہ کہ ان کی تعظیم کی جائے. اب ان کو مسند پر بٹھاؤ گے تو ان کی گویا کیا ہو رہی ہے بھائی, تعظیم ہو رہی ہے. روایت موضوعہ پڑھنا بھی حرام, سننا بھی حرام. ایسی مجالس سے اللہ عز و جل اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمال ناراض ہیں. ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پا کر بھی حاضر ہونے والے سب مستحق غضب الہی ہیں. یہ جتنے حاضرین ہیں سب وبال میں جدا جدا گرفتار ہیں, اور ان سب کے وبال کے برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہے, اور اپنا گناہ خود اس پر علاوہ, اور ان حاضرین و قاری سب کے برابر گناہ ایسی مجلس کے بانی پر ہے, اور اپنا گناہ خود اس پر ترا, ٹھیک ہے. مثلاً آگے مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے. مثلاً 1000 شخص حاضرین مذکور ہوں تو ان پر 1000 گناہ, اور اس کذاب قاری پر 1001 گناہ, اور بانی پر 2002, 1000 حاضرین کے اور 1001 اس قاری کے, اور ایک خود اپنا. پھر یہ شمار ایک ہی بار نہ ہوگا بلکہ جس قدر روایات موضوعہ, جس قدر کلمات نامشروعہ قاری جاہل جری پڑھے گا, ہر روایت ہر کلمہ پر یہ حساب وبال عذاب تازہ ہوگا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک محفل کے اندر 100 آدمی بیٹھے تھے, اور آپ نے جس محفل میں داڑھی منڈے والے کو آپ نے کہا آ جاؤ نعت پڑھو, اس نے آ کر نعت پڑھی, یا روایت موضوعہ اس نے بیان کی کسی خطیب نے آ کر, تو روایت موضوعہ بیان کرنے والے پر بھی گناہ, اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کو گناہ ملے گا, ایک ایک گناہ سب کو ملے گا. 100 بندے 1000 بندے بیٹھے ہوئے, 1000 گناہ ہو گیا, اور جس نے یہ روایت بیان کی ایک گناہ اس کا بھی ہو گیا, تو ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا, ان سب کو ایک ایک گناہ, اور اس قاری کو کتنا ملے گا, 1001. اور جو بانی ہے جس نے وہ کروایا ہے اس کو کتنے ملیں گے بھائی, 1002 اس کو ملیں گے, 1002 نہیں ملیں گے, 1001 اس کا اور ایک اس نے جو نہ کہہ رہے 2002 ملیں گے, کہہ رہے 1000 تو وہ اس کا بانی کو ملے گا, اور 1001 قاری والا وہ بھی اس کو ملے گا, 2001 ہو گیا, اور ایک اس کا اپنا گناہ ہوگا, تو بانی کا گناہ کتنا ہوا بھائی, 2002. تو یہ کتنا سخت اس نے فتویٰ دیا گیا, ٹھیک ہے بھائی. آگے کیا کہتا ہے, مثلاً فرض کیجئے کہ ایسے, اچھا یہ تو ہو گیا اس وقت جب اس نے صرف ایک روایت موضوع پڑھی. اگر اسی خطیب نے 2 روایت موضوع پڑھ دی اس کے اندر تو 4004 گناہ ہو جائے گا اس کی بانی کی, ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ ایسے 100 کلمات مردودہ اس مجلس میں اس نے پڑھے, تو ان حاضرین میں سے ہر ایک پر 100 گناہ, اس قاری و علم دین سے آری پر 1,01,000 گناہ, اور بانی پر 2,02,000. قس علی ھذا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی کے اوپر کیا کر لے بھائی, قیاس کر لیں, ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدا کان لہ من الاجر مثل اجر من تبعہ, جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا
تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو بانی جو بلانے والا تھا اس کو بھی اس کی نیکی کا ثواب ملے گا، اور جس نے کسی گناہ کی دعوت دی جو گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا، تو جس نے اس کی دعوت دی تھی گناہ کی طرف بلایا تھا وہ سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ دیکھو تائید کے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے، تو یہ ساری اس نے لکھا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے دیکھو، کتبہ عبد المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمد المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سنی 1300 حنفی 1300 ہجری کے اندر یہ فتویٰ اس نے دیا تھا۔ کب؟ 1300 عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ تو خود دیکھو یہ سارے یہ فتوے تو اس نے خود دیے ہوئے، اور یہ فتویٰ جب دیا یہ کب دیا اس نے؟ براہین قاطعہ سے پہلے۔ براہین قاطعہ تو 1304 میں آئی تھی، ٹھیک ہے بھائی، اور یہ 1300 ہجری کے اندر یہ خود فتویٰ دے رہا ہے۔ تو ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جو اب اس طرح انکاری فتویٰ جو چھپا تھا تو اس نے بھی تو اس طرح سوال کیا تھا، اے مرزا نے اس کو ڈانٹا ہے کیا؟ تو نے ایسا کیوں فتویٰ پوچھا؟ تو نے ایسی کیوں بات پوچھی؟ وہی سائل تو آزاد ہوتا ہے، کسی طریقے سے بھی سوال وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا سائل نے سوال کیا ہے، مرزا نے اس کا جواب دیا ہے۔ بھئی اگر اس طرح کی محفل میلاد ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی، حرام ہوگی، بلکہ جو اس میں شریک ہو رہا ہے سب کو گناہ اس کو مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ تو محفل یہ ساری باتیں تو خود احمد رضا خان نے لکھی ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی احمد رضا خان محفل میلاد کا کیا تھا بھائی؟ منکر تھا، تو کوئی اس کو کہے گا کہ یہ یار یہ منکر نہیں، منکر محفل میلاد کا نہیں ہے نفس میں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ جو قیودات آ چکی ہیں تو اس کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نفس محفل میلاد کا انکار نہیں کرتے، البتہ اس کے ساتھ جو منکرات جو آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہو چکا ہے کہ اس کو ایک لازمی جز بنا لیا گیا ہے، ہر سال لوگ اس کو کرواتے ہیں، جو نہیں شریک ہوتا اس کو سب شتم اور گالی کے ساتھ اس کو خطاب کرتے ہیں، اور پھر جو ہے جو محفل میلاد نہیں کرتا اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گستاخ ہو، تم محب رسول نہیں ہو، اس طرح کے ان کو اوپر طعنے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جیسے کہتے ہیں کہ آج آج عیدوں کی عید ہے، سارے خوش ہیں آج سوائے ابلیس کے، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تو یہ اس طرح کی جب خطاب آپ لوگ کرتے ہو تو اس سے پتہ چلا تمہارے نزدیک یہ فرض عین ہے، یہ اصل دین تمہارے نزدیک یہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خود احمد رضا خان لکھ رہا ہے، ہم نے نہیں لکھا یہ باتیں۔ تو انصاف شرط ہے، اور یہی بات پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی جو ہے آگے ایک بات اور پوچھی جا رہی، جو اگلا سوال آئے گا اس میں، کیونکہ جب یہ زیادہ باتیں ہونے لگی نا، مولوی احمد ایک تھا مولوی نذیر احمد رامپوری، وہ بھی احمد رضا خان کی طرح تھوڑا سا اس پارٹی کا تھا، مولانا رشید احمد گنگو سے اس کی بھی تھوڑا سا اختلاف ہوتا تھا۔ اس نے مولانا مولوی نذیر احمد رامپوری نے ایک خط لکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ دیکھو یہ آپ کے مریدین ہیں اور یہ محفل میلاد کا انکار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، تو اب ان کو سمجھائے نا۔ تو حاجی صاحب نے پھر خط کا جواب دیا، اور حاجی صاحب نے کہا کہ میں دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں چلو لکھ دیتا ہوں جواب بھی۔ بے جنہوں نے منع کیا ہے تو وہ ان منکرات کو دیکھ کر منع کیا ہے گا، ان منکرات کو، یہ یہاں پر موجود ہے وہ بھی۔ دیکھو نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ مہاجر مکی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرحن در السلام مجلس میلاد فاتحہ برفا شبات مولوی نذیر احمد صاحب رامپوری شبہ براہین قاطعہ میں، وہ کہتے ہیں براہین قاطعہ کے اندر محفل میلاد کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ میں مجلس میلاد کو بدعت ضلالہ کہا، اور فاتحہ اور محفل میلاد کرنے والوں کو حنود اور روافظ لکھا ہے۔ یہ کس نے باتیں کی؟ مولوی نذیر احمد رامپوری نے کی کہ براہین قاطعہ کے اندر تو محفل میلاد کرنے والے کو کیا لکھا ہے؟ رافضی لکھا ہے، ہندو لکھا ہے، اور اس محفل میلاد کو بدعت سیاہ حرام لکھا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، فقیر از فقیر امداد اللہ چشتی فاروقی افیانو بخدمت مولوی نذیر احمد صاحب با تحیت سلام آ کے خط آپ کا آیا مضمون سے مطلع ہوا، ہر چند کے بعض وجوہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بغرض اصلاح اور توضیح عبارت براہین قاطعہ بالاختصار کچھ لکھا جاتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے۔ براہین قاطعہ کی تھوڑی سی ہم بات لکھ دیتے ہیں اب، ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما توفیق الا باللہ۔
ٹھیک ہے جواب کیا ہے؟ صاحب براہین قاطیہ نے نفس ذکر میلاد کو بدعت ضلالہ نہیں کہا، نفس ذکر میلاد کو بدعت ضلالہ نہیں کہا، قیودات زائد محرمہ مکروہہ کو کہا ہے، اور نہ نقل ذکر قیام کرنے والوں کو حنود اور روافظ لکھا، بلکہ عقیدہ باطلہ پر حکم حرمت و مشابہت روافظ و حنود کا لگایا ہے۔ چنانچہ جو فتویٰ جناب مولوی احمد علی صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد صاحب سلمہ میں یہ امر مصرح موجود ہے، نفس ذکر میلاد کو وہ باعث حسنات و برکات لکھتے ہیں، اور براہین قاطیہ میں مقرر اس کو ظاہر کیا ہے۔ انصاف شرط ہے، فقط انصاف شرط ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے آپ دیں تو براہین قاطیہ کو آپ کو ملے گا وہ نفس محفل میلاد کو وہ جائز مستحب یہ باتیں لکھ رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ انہوں نے جو ہے بدعت قبیحہ لکھ دیا، اس کو روافظ کا عمل لکھا ہے، اس کو حنود کے ساتھ مشابہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں لکھی۔ ہاں انصاف شرط ہے، انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہو تو آپ پر واضح نہیں، تو انصاف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی جا کے کہتے رہو۔ جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی مناظرہ عجیبیہ کے اندر، حضرت نے کہا زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، اگر ہم الزامات کی ہے نا کہ تم نے ختم نبوت زمانے کا انکار کر دیا بھائی نہیں کرتے ہم انکار، ہم تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، آپ کے بعد کسی اور نے نبی نہیں بن کر نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ مناظر عجیب ہے، حضرت کہہ رہے ہیں اب جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو خام خواہ کے الزامات لگائے۔ زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اوپر ہزار تان اور الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہے۔ تو تہمت لگانے والے کے منہ پر کوئی ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا۔ بھئی تہمت لگانے والوں نے تو کس پہ تہمت لگا دی؟ معاذ اللہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے والوں تو تہمت لگا دی کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے لگا دی انہوں نے۔ تو تہمت تو لگتی ہے، تہمت لگانے والے کے منہ پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، زبان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ وقت بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے میں اس کو کافر کہتا ہوں، تو پھر بھی کہنا کہ نہیں جی نہیں میں نہیں مانوں گا، پھر اس کا علاج نہیں ہے گا۔